دوستو، مصائب و آلام سے بھری ہوئی اس دنیا میں مسرت کشید کرنے کے لیے قوموں کو اپنی سماجی نفسیات کو از سر نو مرتب کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر افراد کے چہروں سے کرختگی ختم ہوتی ہے، لطیف احساس جنم لیتا ہے، نرمی اور معصومیت کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کیفیت کو پیدا کرنے میں خود پر ہنسنا، طنز کو برداشت کرنا اور مزاح کو پروان چڑھانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مزاح ایک بہت ہی توانا صنف اظہار ہے۔ یہ خوبی الگ اور منفرد مزاج کے لوگوں کو ودیعت ہوتی ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا سینس آف ہیومر بہت عمدہ ہے، یعنی لطف انگیز بات کو کہنے کی صلاحیت دیگر لوگوں سے زیادہ ہے۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کسی کتابی علم کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اکتساب سے حاصل ہوتا ہے۔ زندگی کے روزمرہ کے معاملات، لوگوں کی گفتگو، کوئی واقعے سے جڑے لوگوں کا رد عمل، کہیں دو اشخاص کے درمیان مکالمہ، مختلف الخیال لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے مکالمے کے دوران یا بات کی صورتحال، صاحب اقتدار یا مقتدر شخصیات کے فیصلوں کے نتیجے میں جنم لینے والے سوالات، خیالات، اعتراضات اور ان کے جوابات، ایسے تمام مواقع پر کوئی انوکھا نقطہ کشید کر لینے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ کوئی پرلطف بات یا لطیفہ تشکیل دے لیتے ہیں، اسی کو ہم مزاح کہتے ہیں۔ یہ صلاحیت تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ دونوں طرح کے افراد میں یکساں ہو سکتی ہے، البتہ اس میں کسی بھی سماج کے کلچر، ثقافت، تہذیبی روایات کا خاصا دخل ہوتا ہے۔ جو سماج خوش ہونا جانتے ہیں، خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، 2، 4، 6 یا اس سے زیادہ بڑی ٹولیوں کی شکل میں جمع ہو کر گفتگو کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں، گیت گاتے ہیں، وہاں سے کاٹدار جملے جنم لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے تیسرے گروہ تک سفر کرتے ہوئے ایک معنی خیز لطیفے میں ڈھل کر ہمیں بتاتے ہیں کہ نیا لطیفہ، نیا مزاح یا نئی پرلطف بات کیسے روزمرہ سے تخلیق ہوتی ہے۔ ایک اہم بات جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ کسی بھی سماج میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات و حوادث سے اور افراد کی غلطیوں، خامیوں، حماقتوں اور بے وقوفیوں سے طنز اور مزاح جنم لیتے ہیں۔ جو لوگ خود پر ہنسنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ لطائف اور مزاح تخلیق کرتے ہیں۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں جس نے مجھے یہ سب کہنے پر مجبور کیا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں کچھ اچھا مزاح تخلیق کرنے والے لوگوں کی تحریروں میں بہت سطحی رجحانات دیکھنے کو ملے۔ انہوں نے کچھ نازک اور پرانی حدوں کو پار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ حدیں جو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے اور ایک زبان بولنے والوں کو دوسری زبان بولنے والوں سے، ایک قوم کو دوسری قوم سے اور ایک جنس کو کسی دوسری جنس سے جوڑتی ہیں، ان کے درمیان احترام کا رشتہ قائم کرتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان ریڈ لائنز کو عبور کرے۔ ایک بہت ہی معتبر مزاح نگار کی تحریروں میں صنف مخالف یعنی خواتین کے حوالوں سے بہت ہی سطحی جملے پڑھنے کو ملے تو بہت کوفت ہوئی۔ ایک صاحب پاکستان سے اور دوسرے پڑوسی ملک انڈیا سے اپنے مزاح میں شریک حیات کو نشانہ بناتے ہیں اور اس سے مزاح تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں ایک اور مشہور و معروف شخصیت کی جانب سے لکھے، کہے اور بنائے ہوئے کرداروں کے حوالے سے بھی بہت اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کہ وہ اپنے مزاح میں دیگر قومیت کے لوگوں کو اپنے تشکیل کردہ کرداروں کے ذریعے تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ در حقیقت قابل مذمت عمل ہے۔ غلطیاں تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بار بار دہرائی جائیں تو پھر وہ محض غلطیاں نہیں رہتی۔ ہم تو ویسے بھی تہذیبی سطح پر بہت بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے 5 صدی قبل زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کیا اور پھر انسانی تہذیب کے درخشاں حوالوں سے معمور اس زمین کی 5000 سالہ تاریخ سے خود کو دانستہ کاٹتے ہوئے تہذیبی لحاظ سے خود کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کی جو ہم کبھی تھے ہی نہیں۔ اس بیانی کی تشکیل کے لیے جھوٹی تاریخ گھڑی گئی اور اس پر فخر کرنے
پر زور دیا گیا۔ یوں ہم دو لخت ہو گئے، ایسی 2 یا 6 لخت قوم جس کی تاریخ میں بے شمار رخنے ہوں، ذرا مشکل ہی سے خود پر ہنس سکتی ہے۔ خود پر ہنسنا بہت ظرف کی بات ہے، اور اجتماعی طور پر یہ ظرف حاصل کرنے میں صدیاں لگتی ہیں۔ ایسا وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ فطرت سے پیار کرتے ہوں، جہاں ہر جاندار کو آزادی حاصل ہو، جہاں ہر فرد زندگی کو اپنے قائم کردہ اصولوں، ضابطوں اور آدرشوں کی بنیاد پر تشکیل دے سکتا ہو، جہاں لطیف جذبات کا احترام کیا جاتا ہو، جہاں مختلف الخیال افراد کو بآسانی قبول کیا جاتا ہو، جہاں افراد کو اپنی پوشیدہ صلاحیتیں دکھانے اور انہیں پیش کرنے کے مواقع میسر ہو، جہاں تعریف کرنے میں بخیلی سے کام نہ لیا جاتا ہو، وہاں سے گھٹن نکل جاتی ہے اور ڈر نکل جاتا ہے، دباؤ کم ہو جاتا ہے، لوگ کھل کر بات کرنے لگتے ہیں، کہکا لگانے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسرت کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ رویے اور یہ رجحانات چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں سے بڑے گروہوں میں منتقل ہونے لگتے ہیں اور پھر پوری قوم میں سرایت کر جاتے ہیں۔ آنے والا وقت اسے کسی مخصوص کلچر اور تہذیب کا حصہ بنا دیتا ہے، اور یوں تاریخ میں وہ کسی قوم کی پہچان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوستو، میں نہیں جانتا کہ ہماری تاریخ میں ایسا وقت کب آئے گا جب ہم لطیف جذبوں، فطرت سے دوستی، مسرت سے وابستگی اور آزاد ماحول میں کہکہا لگانے کے قابل ہوں گے۔ ایک ایسا بھرپور کہکہا جو سماجی اور تہذیبی لحاظ سے ہمیں تاریخ میں امر کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔